بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ماہ محرم الحرام کے ان 3 بابرکت دنوں کا خاص وظیفہ آپ کو بتانے لگی ہوں۔ ان 3 دنوں میں سے کسی بھی دن یہ وظیفہ پڑھ کر آپ جس چیز کی خواہش کریں گے وہ چیز خود چل کر آپ کے قدموں میں آئے گی۔ محرم کے ان بابرکت دنوں میں سب سے پہلے آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ پاک نے یہ بہت ہی مبارک دن، مبارک مہینہ، ایک اور نیا اسلامی سال ہم سب کی زندگی میں پھر سے نصیب فرمایا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ محرم کے مہینے کی بہت زیادہ فضیلت اور برکت ہے، اور آپ ان دنوں میں جتنے بھی مصروف ہیں، آپ کی زندگی میں جتنے بھی کام ہیں، جتنی بھی آپ کی زندگی میں مصروفیات ہے، اس کے باوجود آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ اس وظیفے میں اتنی طاقت ہے کہ آپ کی زندگی کی جو بھی پریشانیاں ہیں، دکھ ہے، تکلیفیں ہیں، مسائل ہیں، وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے۔ جو وظیفہ آج میں آپ کو بتاؤں گی، میں اس انتظار میں تھی کہ کب محرم کا مہینہ آئے، نیا اسلامی سال شروع ہو، اور نئے اسلامی سال کے پہلے 3 دنوں کے اندر آپ یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ سے ہاتھ اٹھا کر مانگیں۔ اور یہ وظیفہ دولت کے لیے، رزق کے لیے بہت ہی عظیم اور برکت والا ہے، بہت ہی طاقتور وظیفہ ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ پاک کے ہر صفاتی نام میں بہت طاقت ہے۔ ویسے تو اللہ پاک کے بہت ہی زیادہ پیارے پیارے صفاتی نام ہیں، لیکن آج کی اس ویڈیو میں جو مبارک اسم اعظم میں آپ کو بتاؤں گی، آپ نے محرم کے پہلے ان مبارک دنوں میں وظیفے کو ضرور پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے گا، اللہ پاک پروردگار آپ کو اتنا نوازے گا، آپ کروڑوں بھی مانگو گے تو اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے آپ کو عطا فرمائے گا۔ جب بھی ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ پاک ضرور عطا فرماتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت زیادہ معجزے دیکھے ہیں، کئی ناممکن کام ممکن ہوتے ہوئے دیکھے ہیں۔ میرے اللہ کی طاقت ہر کوئی جانتا ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت پاورفل ذات ہے، وہ ذات جو کرنا چاہے کر سکتی ہے، اس ذات کے لیے کوئی کام ناممکن نہیں ہے۔ اللہ پاک جب کہتا ہے کہ کن ہو جا تو وہ کن ہو جاتا ہے۔ آپ کی زندگی میں جتنے بھی مسائل ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنی بھی تکلیفیں ہیں، بس اپنے اللہ سے دعا مانگا کرو، اپنے اللہ کے آگے گر گڑایا کرو، اللہ کو اپنے دکھ تکلیف بتایا کرو۔ وہ ایک ہی ذات ہے جس کو آپ اپنے دکھ تکلیفیں سچے دل کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ رو کر بتاؤ گے تو آپ کو اس وقت دلی سکون محسوس ہوگا، اور جب آپ اپنے سارے معاملات اپنے اللہ کو بتا دیتے ہو، آپ کو سکون محسوس ہو، تو سمجھ لینا کہ اللہ پاک آپ سے راضی ہے، اور آپ کے جو مسائل ہیں وہ جلد حل ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ کی پاک بارگاہ میں جو ہاتھ اٹھتے ہیں وہ ہاتھ کبھی خالی نہیں لٹائے جاتے۔ اللہ نوازتا ہی چلا جاتا ہے، ان خالی ہاتھوں کو بھر دیتا ہے۔ جس چیز کی وہ طلب کرتے ہیں، میرا اللہ ان کو عطا فرما دیتا ہے۔ آپ نے آج کا یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ سے ضرور مانگنا ہے۔ آپ اس وظیفے کو کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو مجبور ہیں، قرض دار ہیں، رزق کی تنگی ہے، ایک وقت کا کھاتے ہیں تو دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے۔ وہ اس وظیفے کو لازمی طور پر پڑھ لے، ان کی زندگی سے مشکلات ختم ہو جائے گی۔ آپ دنیا جہاں کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں 1، 2، 3 محرم کے مبارک دن آ جائیں تو آپ نے دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد، نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ ہی کوئی جگہ کی قید ہے۔ آپ دکان پر ہے، دکان پر پڑھ لیں، دفتر میں ہے، دفتر میں پڑھ لیں، کاروبار میں ہے، سفر میں ہے، چلتے پھرتے پڑھ لیں۔ لیکن ناظرین، ان دنوں میں یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا، کیونکہ اس وظیفے کی فضیلت اور برکت کو میں جانتی ہوں۔ آج تک یہ عمل جس کو بھی بتایا، جس نے بھی پڑھا، جس حاجت کے لیے پڑھا، اللہ پاک نے مالا مال فرما دیا۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگنا چاہتے ہیں مانگ لیں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین، آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نہیں ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کو روز ملتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟
1، 2، 3 محرم، جمعہ، ہفتہ، اتوار، ان 3 دنوں میں آپ کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لے تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیم کی فضیلت برکت سب سے زیادہ ہے۔ آپ کون سا پڑھنا چاہتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے۔ درود پاک کو آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اس کے 10 درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے سب سے پہلے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے، ہر انسان کا مقصد الگ ہے۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں گاڑی مانگ لیں، من پسند نوکری شادی جس کو جو چاہیے جیسا چاہیے اللہ پاک سے مانگتے چلے جائیں۔ آپ اللہ کریم سے تھوڑا نہیں مانگنا، آج اللہ پاک سے جو مانگیے گا آپ کو ناممکن لگتا ہے وہ مانگیے گا۔ آپ کی ہر ناممکن حاجت اللہ کی صرف ایک کن کی محتاج ہے۔ آپ نے اپنے مقاصد کی نیت اپنے الفاظ میں کرنی ہے۔ اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا تو اب یوں محسوس کریں کہ دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اولیاء کرام صوفیاء کرام کا آزمودہ وظیفہ ہے۔ آپ جو کہتے ہیں کہ ان کی تو ہر حاجت پوری ہوتی تھی، ہماری کیوں نہیں ہوتی، تو آج وہ وظیفہ بھی سن لیجئے اور اسی طریقے سے پڑھیے گا۔ آج نیا اسلامی سال شروع ہو چکا ہے۔ نیا سال شروع ہوتے ہی آپ نے سب سے پہلے نمبر پر رب کریم کو راضی کرنے کے لیے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ ہر انسان گناہ گار ہے، سیاہ کار ہے، جانے انجانے میں ہر کسی سے کوئی نہ کوئی غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے بندہ اللہ کی پکڑ میں آ جاتا ہے۔ جب بندہ اللہ کی پکڑ میں آ جاتا ہے تو پھر آپ قرآن کریم کی تلاوت کر لیں، تسبیحات پڑھ لیں، نوافل پڑھ لیں، راتوں کو جاگ لیں، حتیٰ کہ تہجد بھی پڑھ لیں تو آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے صوفیاء کرام اولیاء کرام نے جب بھی کوئی وظیفہ پڑھا سب سے پہلے اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی توبہ طلب کی، ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ جب آپ کے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے، توبہ قبول ہو جاتی ہے تو انسان ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو۔ سب سے پہلے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ آج لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے آپ کی نسلوں کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے یہ سب سے خاص بات ہے، توجہ سے سن لے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے صرف 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر اللہ سے سچی توبہ کرنی ہے۔ جیسے ہی سچی توبہ قبول ہو جائے تو پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا حی یا قیوم کا وظیفہ ہے۔ یا حی یا قیوم رب کعبہ کا صفاتی نام ہے۔ جب آپ رب سے رب کا صفاتی نام پڑھ کر مانگو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ آج آپ جس بھی مقصد کے لیے یہ وظیفہ پڑھیں کہ وہ مقصد پورا ہو کر رہے گا، پھر آپ اللہ پاک سے جو بھی مانگیں گے اللہ پاک جھولیاں بھر بھر کر نوازے گا۔ آپ نے یا حی یا قیوم کو پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے سن لیں۔
یا حیو یا قیوم ایک بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ یا حیو یا قیوم کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم پڑھنے کی دیر ہے کہ 7 آسمانوں اور زمین کے خزانے آپ کے نصیب میں لکھ دیے جائیں گے، اور جب رب کی طرف سے آپ کے نصیب میں کوئی چیز لکھ دی جاتی ہے، پھر دنیا جہاں کی کوئی بھی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو، آپ سے آپ کے رزق کو چھین نہیں سکتی۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ محرم کے پہلے 3 دنوں میں یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھ لے، اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ آج اللہ پاک سے مانگنے کی گھڑیاں ہیں، جتنا ہو سکتا ہے مانگ لو۔ جب آپ دوسرے نمبر پر 11 بار یا حیو یا قیوم پڑھ لیں تو اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ وہ وظیفہ قرآن پاک کی ایک سورت کا وظیفہ ہے، جو کہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن اس سورت کی کمالات بہت ہی زیادہ ہیں۔ اس سورت کو دولت کا خزانہ بھی کہا جاتا ہے، اس سورت کو کامیابی کا راز بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت کو پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ آج آپ نے تیسرے نمبر پر سورت کوثر پڑھنی ہے۔ اس مبارک مہینے میں، برکتوں اور رحمتوں والے مہینے میں، جو بندہ سورت کوثر پڑھ کر اللہ سے مانگتا ہے، اللہ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ آج آپ نے بھی سورت کوثر کو پڑھ کر اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر مانگنا ہے۔ آنکھوں میں آنسو لیے مانگے، اللہ آپ کی ہر ناممکن حاجت کو ممکن بنا دے گا۔ ثواب کی نیت سے ایک بار سورت کوثر کی تلاوت سن لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ سورت کوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لے۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ یہ سورت کوثر قرآن پاک میں ترتیب کے لحاظ سے 108 نمبر پر آتی ہے، جس میں 1 رکوع اور 3 آیات ہے۔ یہ مکی سورت ہے۔ یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ دعوت توحید کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر رشتہ دار آپ سے علیحدہ ہو کر آپ کے مخالف ہو گئے تھے، کہ ایک اور پریشانی آپ کے لیے بیٹے کی وفات کی گھڑی ہو گئی۔ آپ کے 2 صاحبزادے چھوٹی عمر میں ہی فوت ہو گئے تھے، اور ان سارے دکھوں کے درمیان اللہ رب العزت نے آپ پر یہ سورت مبارکہ نازل فرمائی۔ سورت کوثر قرآن پاک کے 30ویں پارے میں موجود ہے۔ یہ آیات بے شمار رحمتوں اور برکتوں کا خزانہ ہے۔ یہ آیات رنج و غم کو دور کرتی ہے، قلب مومن کو فرحت، شادمانی، خوشیاں دیتی ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو پھر اس کے بعد آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد اپنے اللہ کو اپنا سارا معاملہ بتائیں۔ ویسے تو اللہ پاک ہر بات سے واقف ہے، ہر بات سے باخبر ہے۔ وہ جانتا ہے کہ آپ کس مصیبت میں ہیں، کس پریشانی میں ہیں۔ بس اللہ آپ سے سننا چاہتا ہے کہ میرا بندہ کس طرح مجھ سے سوال کرتا ہے، کس طرح مجھ سے مانگتا ہے، کس طرح اپنی عاجزی سے مانگتا ہے۔ اللہ وہ سب کچھ آپ کو عطا فرمائے گا جس چیز کی آپ کو طلب ہے۔ اللہ بہت غفور و رحیم ہے، بہت بڑے خزانوں کا مالک ہے۔ اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں آتی۔ تو ناظرین، اپنے اللہ کو راضی کر لیں۔ ایک ایک لمحہ ہمارے لیے بہت بڑی غنیمت ہے۔ جب سانسیں بند ہو جائیں گی، اعمال کا رجسٹر بند ہو جائے گا، تو اس وقت انسان کی ایک ایک نیکی بھی کسی کام کی نہیں ہوگی۔ اس لیے یہ جو وقت ہے اس کو غنیمت جانو، ایک ایک لمحہ جو ہے اس کو غنیمت جانو۔ اپنے اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرو، استغفار کرو، ہر نعمت پر اس کا شکر ادا کرو، اپنے اللہ کو راضی کر لو۔ اللہ راضی ہو گیا تو ہمارا کام بن جائے گا انشاءاللہ۔ میرے تمام بہن بھائی نماز کا اہتمام لازمی کریں، کیونکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر نامکمل ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت اور کشادگی کے لیے کمنٹ میں اللہ پاک کے ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور لکھا کرے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔